بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کانو یستضعفون جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کے مشرق اور مغرب کا، التی بارکنا فیہا وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں رکھی، وتمت کلمت ربک الحسنی اور تیرے رب کا عمدہ وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل کے ساتھ، بما صبر ہو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ودمرنا ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، وما کانوا یعرشون اور جس کو وہ اوپر چڑھاتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا، فاتوا علی قوم ایک قوم کے پاس پہنچے، یعکفون علی اصنام لہم جو اپنے بتوں پر جھکے ہوئے تھے، قالوا یا موسیٰ کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دو جیسا ان کے لیے معبود ہے، قال انکم قوم تجہلون فرمایا تم قوم جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر یہ سب ہلاک کیے جائیں گے، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ جس چیز کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں ان سب کو ہلاک کیا جائے گا، وباطل ما كانوا يعملون اور جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ سب غلط اور باطل ہے، قال غیر اللہ یبغیکم فرمایا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ڈھونڈوں، وهو فضلکم علی العالمین حالانکہ اس نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں دیتے تھے برا عذاب، یقتلون ابناءکم تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے۔ پچھلی آیت گزرے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون اور فرعونی قوم کو انتقام دیتا، اور انہیں جس وقت بار بار نے اللہ تعالیٰ نے گرفت اور پکڑنے باوجود بھی ایمان نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا اور سمندر نے اندر غرق کر دیتا، بحر احمر نے اندر قلزم نے اندر۔ اس تو بعد بنی اسرائیل جڑے قلزم پار کیتا تو اس تو بعد صحرائے سینا کی انہوں نے گزرگاہ آئی اور اللہ نے آخیا کہ تسی فلسطین ونجو اور جہاد کرو، لیکن بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق وعدہ انہاں نال ہے کہ تسی ونجو اور تساں وہ سارا علاقہ جڑا تساں نے آباؤ اجداد نال اتنے قوم عمالقہ آباد ہے کہ اسی تسے انہاں کو گھن کے تساں دے دیساں تسی ون کے جہاد کرو، لیکن انہاں سال مٹول کی تھی تا 40 سال تک ان وادی تی وچ اسی صحرائے سینا نے اندر رہن، اتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی انتقال ہویا، حضرت ہارون نبی انتقال ہویا، اور اس تو بعد یوشع بن نون اللہ تعالیٰ نے نبی بنے انہوں نے، اور انہاں واتے نہ ملک شام اور فلسطین کھڑے، بعض مفسرین لکھا کہ انہاں بھی
30 سال ہونا بھی لگے 70 سال تو بعد بن کے اللہ تعالیٰ نے اپنی سرزمین دیتی، نہیں تو 40 سال تک امن ہی امن کہ 40 سال تک نا ملک شام نہیں لبیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنے فرمانے پہ کہ فرعون اسا غرق کر دیتا، اور یہ قوم جیسا ان کمزور سمجھ رہے ہیں انہاں اسا مشرق اور مغرب نہ مالک بنا دیتا۔ اس مشرق اور مغرب تو مراد بعض علماء دا فرمانے کہ وہ جڑا فلسطین اور ملک شام نہ ملا تو وہ مراد ہے، اور بعض آخلین کہ صرف فلسطین نہ علاقہ جڑا وہ زمین نہ مشرق اور مغرب تا نہیں بڑھنا، یہ حضرت سلیمان اور حضرت داود نے دورے جڑی سلطنت بنی اسرائیل ملی، یہ اس نعمت کی طرف اشارہ کہ اس دورے اسا تو بہت بڑی سلطنت دیتی۔ پہلی آیت فرعون نے ہلاکت اور بنی اسرائیل پار کرنا، او رسنا القوم الذین اسا اس قوم الذین کانوا یستضعفون جنہاں کمزور سمجھے ہوئے، کمزور اے نہیں لیکن فرعونیاں انہاں اپنی نگاہ میں ذلیل بنائے ہوئے اور انہاں اپنا نوکر تے خادم تے جناب ماڑے لوگ انہاں ان سمجھنے ان ماڑے اے نہیں۔ مشارق الارض و مغاربہا زمین نے مشرق اور مغرب نہ اسی انہاں وارث بنا دیتا، اور یہ اس زمین نہ جس سے اسا برکت رکھیا۔ مصر نہیں سرزمین بھی برکت آڑی، عبداللہ ابن عمر تا فرمانے 9 حصے اللہ برکت نے مصر اچ رکھے، باقی ایک حصہ پوری زمین اچ رکھا۔ لیکن تاریخ تو یہ گل ثابت نہیں ہونی کہ فرعون نے غرق ہونے تو بعد وقت بنی اسرائیل پیچھے مڑ کے آیا ہو من مصر، اس کا کوئی ثبوت حوالہ کوئی نہیں۔ اس تو علماء آخرین کہ اس تو مصر مراد نہیں بلکہ فلسطین اور وہ شام نہ علاقہ، اور شام نہ علاقے نہ بابرکت ہونا قرآن حدیث بہت ساری جگہیں تے بیان ہوا۔ خود معراج نے واقعے وچ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتے واقعہ اسراء بیان کیتا ہوتے ہی لفظ فرمایا کہ اس سرزمین تے اسا حضور کھڑا ہے الذی بارکنا حولہ، جس نے آس پاس اسا بڑا برکت والا بنائے، اور شامنی سرزمین ظاہری اعتبار نہ بھی حصی اعتبار نہ بھی بڑی برکت آئی، اور روحانی اور مانوی طور سے بھی برکت آئی۔ حصی اور ظاہری طور سے تو اس میں برکت ہے کہ اج بھی اللہ نے زمین نہ خوبصورت ترین خطہ یہ ملک شام، فلسطین، اردن اور یہ دمشق، یہ پورا جتنا یہ خطہ ہوں تو 2-3 ملک بنے پہ، یہ پورا ایک ملک ہے اللہ ایسا سرسبزی، شادابی، پانی نیا نہرا، چشمے، باغیچے اور پہاڑ، اور انہاں پہاڑاں تے زیتون نے درخت، آلوچے، آڑو، خرمانی، ہر دنیا نے نعمت اللہ انہاں سرزمین تے اگائی ہوئی۔ تو ای ظاہری جڑی برکت ہے جڑی کئی زمین نہیں برکت ہو سکنے، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی نہ اس سرزمین دیتی ہوئی، اور روحانی طور سے بھی جڑی برکت شام لبھی ہوئی، یہ کائنات کئی زمین نہیں لبھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے سینکڑا ہزارہ نبی بھیجے، تو ایک نبی بھی کدیں آوے نہیں تو وہ سارے سرزمین برکت والی ہوئے نہیں، تو جتنے سینکڑا ہزارہ نبی آئے وہ سرزمین کتنی مبارک اور کتنی برکت والی ہو، تو ظاہری اور روحانی دونوں برکت اس سرزمین نے جس نے اسے نا وارث بنایا۔ وتمت کلمت ربک الحسنی، اور توڑے رب نے عمدہ گل اور وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل نہ بما صبروا، انہوں نے صبر نہیں وجہ پیچھے کوئی قید گزری جس وقت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ آکھے کہ تساں نے آمنے تو پہلے بھی مرینے رہے کہ ہن تساں نے آمنے تو بعد بھی کٹینے پے، تو حضرت موسیٰ فرمایا تھوڑا جہا صبر کرو، اللہ یہ صبر نہ تساں پھل دے سن۔ اس صبر نہیں طرف اشارہ کہ اساں انہوں نے صبر تے اپنا وعدہ پورا کر دیتا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ این یہلک عدوکم، کہ اللہ تساں نے دشمن ہلاک کرے سی اور تساں اپنی زمین نہ نائب بنے سی، یہ وعدہ اللہ پورا کی۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور جو کچھ فرعون اور اس نے قوم بنائے ہے اساں سارے تباہ و برباد ریزہ ریزہ کر دیتا۔ وما کانوا یارشون، اور انہاں
عمارتاں جنہاں ان بہت اچائی تے گھن گئے انہاں بھی ایسا ہلاک کر دیتا. اور یارشون نے دعا مانا ان بیلا اور ان درخت جڑے کہیں دیوار اور کہیں بلندی تے چاڑے وینے اور انہاں جکو انگور نہیں ویل ہونی یا اور کدو پیا اس نے توری ان چیزاں بھی قدر تے چڑھنیاں تو قدر تے چڑھنے والے درخت بھی مراد ہیں. اور یارشون تو مراد علماء لکھا کہ انہوں نے جڑی بلند عمارتیں ہیں ان بلند عمارتیں بھی مراد ہیں جیسا انہاں سارا تباہ و برباد کر دیا. دم مرنا ما کان یسنا فرعون و قومہ وما کانوا یارشون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. اور بنی اسرائیل جس وقت اساں سمندر تو پار کر دیتا تو اگو ان آئے کہ علاقے میں کہ ان علاقہ کیڑا ہے قرآن حدیث اس تو خاموش ہے کیڑی قوم ہے کتے ہے. لیکن بہرحال اس دریا تو گزرنے سمندر تو گزرنے تو بعد انہاں اگے کچھ لوگ ملے جڑے اپنے بتاں نے اگے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے پوجا اور عبادت پہ کرے نے. تو یہ چونکہ بنی اسرائیلی مصر بھی ایک طویل عرصہ رہے اور اتنے بھی شرک اور یہ سارا چیز ہے تو صحبت نہ بڑا اثر ہونا. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ حضرت سڑے واسطے بھی اگر ایک ہے جب معبود بنا دو جڑا اساں انہیں ہوں اسی سامنے رکھ گنا جی کو انہیں رکھا. اسنام سنم نہیں جمع عربی میں سنم اس بت آخنے جڑا انسان یا کہیں حیوان نہیں پوری شکل متشکل بنا کے اساں رکھا ہوئے. کئی انسان کئی بزرگی نہیں تصویر اس نے فوٹو اور اس تے مورتی بنی ہوئی اس تے کوئی شے بنی ہوئی یا کہیں شیر چیتا جنگل نہ کوئی درندہ گاں مجھ جساں بھی انہاں معبود بنایا ہوا اس نے پوری جڑی تصویر ہے یہ سنم آکھا ہوا. ایک لفظ قرآن حدیث چاہا وسن واؤ ترے نقطے والے سا اور نون وسن. اس وسن مانا اے جب بت جس کی کوئی شکل نہ ہوئے بس انجوں نہ بنایا ہوا ہے کوئی پوری تصویر یا پوری نک کن اکھ ہر شے نظر آوے اے جی تصویر نہیں بس انہیں ایک اپنا کوئی ہیولا جا بنایا ہوا اور اساں سامنے رکھ کے ان پجینے پہن اساں ان بس نہ تو او بھی شرکے ای بھی شرکے تو ای کوئی بت ہے شکل و صورت والا ان آخر جی سڈے واسطے بھی کوئی ہے جب خدا بنا دے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ترے گلا جواب بچا کے پہلی گل تو آ کے فرمایا تسی تو کوئی بڑے جاہل ہو بڑا جہالت والا سوال کیتا نے کیا معبود بھی کہیں بندے نے بناونے نہ بننا تسی جب ماں پیانو ہے خدا اساں بھی بنا دے تو کیا معبود بناونے نہ بننا جڑا بنانا پیا اسا معبود ہونا چاہیے نا یا جڑا اگو بن کے آ گیا سامنے او معبود ہے. بڑے جاہل ہو تسی اتنی بھی عقل نہیں تساں. اور مشرک نہیں سب تو پہلے اللہ عقل ہی مرے نے جڑا شرک کرے نا خدا اس نے عقل پہلے جھاڑی فارغ کر دینے تا ہی تو شرک کرے نا. اور دوئی گل حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی کہ ان پوجنے آڑے بھی جس نے پوجا ہونی پئی انہاں سب نی تباہی نہ وقت قریب ہے انہاں تباہ ہو وینا ختم ہو وینا. معبود ان نہیں ہونے جڑے آج ہون تے کل نہ ہون معبود ہے جے نپو جڑے کدی بھی وقت تو سنیا عبادت اور تو سنی ضرورت اور تو سنی مدد واسطے کئی وقت تو سن کوڑو غیب نہ ہوئے معبود تو وہ ہونا ان خود ہلاک ہونے والے جکن تسی پچھلے دشمنا وے کہو کہ ہلاک ہو گئے. اور تری گل یہ کہ کوئی اتنا تو سوچو کہ میں اپنے رب تو علاوہ کہیں اور ہی معبود بنا کے میں اساں ڈھونڈانا کوئی اور حالانکہ اس تساں یعنی بنی اسرائیل سارے جہان نے لوگوں تے فضیلت دیتی لیکن تساں نے ہی سوال بڑا عجیب سوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین تھے وینے پہنتے رہے تھے ایک درخت ہے جسے مشرقین اساں بڑا متبرک سمجھ لیں اپنے تلوارہ ہتھیاراں اس نہ بن کے ٹنگے نے اور اساں متبرک سمجھنے اور سال کوئی جھاڑ بھی رکھی ہوئی نے جیسے خاص طور سے بن کے اس درخت تھلے وہنا بونا اپنے ہر شے ٹنگنی
اور اس کا نا ہے ذات انوات، اس ذات انوات نے تو صحابہ اکرام جو کئی بندے حضور آ کے یا رسول اللہ جے جا درخت ہوتے نا نا اے جا درخت سیڑھا بھی ہونا چاہیے، اے جی برکت والا درخت ایک سیڑھا بھی ہونا چاہیے۔ آپ اس موقع تے یہ آیت پڑھی، آپ فرمایا یہ تو وہ گل پہ کرنے ہو جیڑی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نہ کیتی ہے کہ سیڑھا بھی ایک ہے جا خدا ہونا چاہیے نہ جے جا ہے نہ میں انہیں تا مٹاون آیا، ہی جا چمنے والی، ہی چٹنے والی، ہی کچھ ٹنگنے والی، ہی جھنڈا ٹنگنے والی، ہی جناب اتنے آٹا پاؤنے والی، ہی مسرنی دال سٹنے والی، پر میں ان ساریاں گندیاں رسماں مٹا کے پوری کائنات دیا پیشانیاں ایک احکم الحاکمین اگے جو کامنے والا یہ کیا ہو گیا، یہ درخت ہوتے، یہ فلانا، یہ ٹانی، یہ جناب پہاڑی برکت والی، یہ فلانا کوئی کچھ بھی کونا نہیں، برکت والے سب تو بڑا ایمان ہے اور اللہ تعالی نے ذات ہے اس اگے جو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، حضرت فرمایا جس وقت بنی اسرائیل ہیں اساں گزار دیتا سمندر چو فاتوا علی قوم، ایک ایسی قوم کو آئے یعکفون علی اصنام لہم جڑے اپنے بتوں ہوتے جھکے بیٹھے، یعکفون جھکنا اعتکاف پونا، قالوا یا موسیٰ جعل لنا الہا، اے موسیٰ سڑے واسے بھی کہ اے جا معبود بنا دو کما لہم آلہہ جے جا کے انہاں خدا اور معبود ہے، فرمایا انکم قوم تجہلون تسی تے بڑی جاہل قوم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک یہودی آکھیا، اس آکھیا تسی مسلمان بھی بڑے عجیب ہو، حضور نے وفات تو 25-30 سال نہیں گزرے کہ تسی آپس میں بھڑ پے ہو۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے لڑائی کی طرف اسے اشارہ کیتا کہ تسی تو 30 سالہ تو بعد ایک ہی دنیا نے دست و گریبان ہو گئے ہو، نبی تو بعد تسا 30 سال بھی نہیں کڈے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا اسا 30 سال تک کٹ کے دن تسا سمندر پار کر کے 2 نبی تسا نے نال ہے تو تسا ایک دیہڑ بھی نہیں کڈی، تسا کہ اساں ایک اور خدا بنوا دو، تو سڑے تے اعتراض پہ کرنے ہو اسی 30 سال تک کٹ گیا نا تے بعد بھی آپ پہ بھڑے ہیں، کفر شرک نہیں کیتا، تسی کافر ہلاک ہونا پیا تے اسی دھاڑے نبیاں پیا نے سڑے واسطے خدا بنا کے گنا، تو تسی سڑے تے اعتراض کرنے جو گے وہ اپنے حال تے غور کرو۔ انکم قوم تجہلون، فرمایا جاہل لوگو، ان ہؤلاء متبرون، ان سب متبر سب ترٹنے والے ٹوٹے ہوئے بھانڈے ہیں، عربی وچ متبر آخر مطلب ہلاکت ہے، ان ہؤلاء متبرون ان سب ہلاک ہونے والے اور جو کچھ ان بنائی بیٹھے وہ بھی سب تباہ ہونے والا۔ غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود تلاش کراں، حالانکہ اس تساں سارے جہان ہوتے فضیلت دیتی اور تساں نبیوں نے اولاد بنایا اور تساں میں 4000 حضرت ابراہیم تو حضرت اسحاق تو گن کے حضرت عیسیٰ تک 4 تو 4.5 نبی انہاں وچ آئے اس قوم میں، ایک نبی بھی کہیں قوم میں چاہ وجے تو ساری زندگی فخر کرنے رہے تو گھٹ ہے، 1000 انبیاء اس ایک قوم میں چاہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرف اشارہ کرنے پہ کہ کوئی عقلیں ہاتھ مارو، خدا تساں نبیوں نے اولاد بنایا۔ اور اذ انجیناکم من آل فرعون، اللہ نے این مہربانی تے تکو کہ اس تساں فرعون نے عذاب تو نجات دیتی، وہ تساں کتنا برا عذاب دینا ہے، یقتلون ابناءکم تساں نے بچے قتل ہوئے، ویستحیون نساءکم بچیاں زندہ چھوڑ دینے، انہاں ساریاں آزمائشاں جو اللہ آج تساں کڈھاندا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلا نہ مانا انعام بھی ہونا اور اس نہ مانا امتحان آزمائش اور عذاب بھی ہونا، اس وچ تساں واسطے آزمائش بھی بڑی اور اس نجات کی جڑی نجات ہے ای نجات تساں واسطے اللہ نے بہت بڑی نعمت اور احسان ہے کہ اللہ تساں اپنے دشمن اس نے تساں نے دشمن تساں نے اکھیاں نے سامنے ہلاک کر کے تے تساں اللہ تعالیٰ اپنی زمین نہ وارث بنانے پہ تو تسی بجائے اس نے کہ خدا نے شکر گزار بنو اور اس کی عبادت کرو، تسی پہنو اسی شرک کرے نے، اللہ تعالیٰ نے اساں سارا حقیقی ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔